السلام علیکم دوستوں، نیو یارک شہر میں ایک 7 منزلہ گھر ہے جس کی انٹرس پر عجیب چیزیں لگی ہوئی ہیں، نقلی آنکھیں، اسکلپچرز اور ریئر آرٹ پیسز۔ ایک ہال میں ایک دلہن کا اسکلپچر لٹک رہا تھا اور آفس کے کونے میں ایک پریزروڈ جانور رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی مووی کا سیٹ نہیں تھا، یہ تھے جیفری ایپسٹین کا گھر۔ اس گھر میں دنیا کے پاورفل لوگ ڈنر پر آتے تھے، وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، باتیں کرتے، مسکراتے، لیکن ان سب کے دوران گھر کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے کیمراز ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ بیڈ رومز اور پرائیویٹ سپیسز تک مانیٹرنگ ہو رہی تھی۔ یہ صرف ایک لگژری مینشن نہیں بلکہ ایک پاورفل سسٹم کا حصہ تھا۔ گھر کی دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں ایپسٹین کے ساتھ، گلوبل لیڈرز، بزنس آئیکونز اور پولیٹیکل فیگرز کے۔ یہ کنیکشن صرف سوشل نہیں تھے، یہاں سے ایک انٹرنیشنل اسکینڈل کی بنیاد پڑتی ہے جو آج تک دنیا کو ہلا رہا ہے۔ 30 جنوری کو US جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ایک ہسٹورک قدم اٹھاتا ہے۔ ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت 30 لاکھ سے زیادہ پیجز، ہزاروں امیجز اور ویڈیوز پبلک کی گئیں۔ اس ریلیز کے بعد کئی نئے نام اور کنیکشن سامنے آئے۔ یہ انویسٹیگیشن اب ملٹیپل کنٹریز تک پھیل چکی ہے۔ جیفری ایپسٹین ایک کالج ڈراپ تھا جو پہلے میتھ پڑھاتا تھا، پھر اچانک وہ نیو یارک کے مہنگے علاقوں میں رہنے لگا، پرائیویٹ جیٹس یوز کرنے لگا اور بلینئرز کا ایڈوائزر بن گیا۔ اس ٹرانسفارمیشن کے پیچھے ایک نام تھا، لیکسی ویکسنر، ایک بہت بڑا بزنس مین جس نے ایپسٹن ایکسٹراڈنری اسیس دی۔ وکٹمز کے بیانات کے مطابق ایپسٹن کے گھر میں ایک مانیٹرنگ سسٹم تھا جہاں ہر کمرے کی لائیو فیڈ آتی تھی۔ اس کا مطلب صرف سرویلنس نہیں تھا بلکہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا، اور جب تک آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو پاور خود ہی آ جاتی ہے۔ کئی لوگ سالوں تک کہتے رہے کہ ان کا ایپسٹن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نئی فائلز نے کئی بیانات کو کانٹراڈکٹ کر دیا۔ ٹیکنالوجی کے لیڈرز، پولیٹیشنز اور انفلوئنسرز، لوگوں کے نام سامنے آئے۔ ای میلز، کیلنڈرز اور میٹنگز کے ریکارڈ نے ایک کمپلیکس نیٹ ورک کو ایکسپوز کیا۔ اس بار فائلز میں انڈیا کے حوالے سے بھی ریفرنسز ملے ہیں۔ کچھ ای میلز اور میسیجز میں انڈین بزنس مینز اور ڈپلومیٹک سرکلز کا ذکر آتا ہے۔ یہ کلیمز ڈائریکٹ نہیں لیکن دکھاتے ہیں کہ ایپسٹن انٹرنیشنل لابنگ اور ایکسیس کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ سب پروفیشنلز اور آفیشل انٹرنیشنلز تھے۔ انڈین پرائم منسٹر کا نام بھی ڈائریکٹ کمیشن میں نہیں ملتا، لیکن کچھ ای میلز میں ان کا ذکر تیسرے افراد کے حوالے سے ہوا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے اس پر آفیشل کلیریفیکیشن دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کنوکٹڈ انڈیویجول پرسنل کلیمز تھے جن کا کوئی فیکچول بائس نہیں۔ فائلز میں امریکہ اور یورپ کے کئی ہائی پروفائل لوگوں کا بھی ذکر ہے، کچھ الیگیشنز، میٹنگز اور کچھ صرف ایسوسی ایشنز۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ ہر نام مطلب جرم نہیں ہوتا لیکن انویسٹیگیشن کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ آج تک ایپسٹین فائلز کا ابھی صرف ایک حصہ پبلک ہوا ہے، ابھی لاکھوں ڈاکومنٹس ریلیز ہونا باقی ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک آدمی کی کہانی تھی یا ایک پورا سسٹم جو پاورفل لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ جیفری ایپسٹین کا کیس صرف ایک کرائم سٹوری نہیں، یہ پاور اور ایکسیس کی انفارمیشن کی کہانی ہے، اور جب تک پوری سچائی سامنے نہیں آتی یہ سوال زندہ رہے گا، اصل میں سسٹم کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔